امریکہ کے ایک ویران قصبے میں ایک پرانا گھر تھا، سورنسی ہاؤس۔ دن کے وقت وہ گھر عام لگتا تھا، مگر رات ہوتے ہی اس کی لکڑی کی دیواریں ایسے آواز دیتی جیسے اندر کوئی سانس لے رہا ہو۔ ایک رات ایلن سورنسی اپنی فیملی کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا کہ اچانک کچن کی میز پر رکھی پلیٹ خود بخود ہوا میں اٹھی، چند لمحے رکی اور زور سے دیوار پر جا لگی۔ ایلن کی بیوی خوف سے چیخی، ایلن، یہ کس نے کیا؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ پھر اوپر والے بند کمرے سے بھاری آواز آئی، میں نے۔ سب کے چہرے سفید پڑ گئے۔ ایلن نے بندوق اٹھائی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ اس کی بیوی نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اوپر مت جانا، وہ تمہیں بلا رہا ہے۔ ایلن رکا نہیں۔ اس نے دروازہ کھولا۔ کمرہ خالی تھا، مگر دیوار پر کوئلے سے ایک جملہ لکھا تھا، تم نے مجھے اندر آنے دیا تھا۔ ایلن نے غصے سے کہا، کون ہو تم؟ پیچھے سے اس کی بیٹی کلیمنٹائن کی آواز آئی، بابا۔ ایلن مڑا۔ کلیمنٹائن سیڑھیوں کے پاس کھڑی کانپ رہی تھی۔ وہ آہستہ سے بولی، یہ گھر کے اندر نہیں آیا۔ ایلن نے پوچھا، پھر؟ کلیمنٹائن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ پہلے سے اندر تھا، بس ہم نے اسے جگا دیا۔ اگلی رات گھر میں شور شروع ہو گیا، دروازے خود بخود بند ہونے لگے، کھڑکی کی سوئیاں الٹی چلنے لگیں اور سیڑھیوں پر ایسے قدم بڑھنے لگے کوئی بھاری جسم اوپر نیچے گھوم رہا ہو۔ ایلن نے غصے سے چیخ کر کہا، سامنے آؤ، مرد ہو تو سامنے آؤ۔ اچانک کمرے کے بیچ میں رکھی کرسی آہستہ پیچھے کھسکی، پھر اس پر کوئی انویزیبل چیز بیٹھ گئی۔ کرسی کے پائے فرش میں دب گئے۔ مرد؟ میں تو وہ ہوں جسے مرے ہوئے بھی سکون نہیں ملا۔ ایلن نے بندوق سیدھی کی، میرے گھر سے نکل جاؤ۔ آواز ہنسی، یہ گھر تم لوگ صرف دروازے سے آئے ہو، میں بنیادوں میں دفن ہوں۔ اسی لمحے تمام لالٹین بجھ گئیں۔ اندھیرے میں کسی کی سانس ایلن کے بالکل قریب سنائی دی۔ ایلن نے آہستہ سے پوچھا، تم چاہتے کیا ہو؟ آواز اس کے کان کے پاس سرسرائی، وہ چیز واپس کرو جو ٹریک سے اٹھائی تھی۔ ایلن کو یاد آیا، 3 دن پہلے اسے ریلوے ٹریک کے بیچ میں سے ایک پرانا سیاہ بٹن ملا تھا، اس نے اسے اپنی جیب میں رکھ لیا تھا۔ اسی وقت اوپر سے کلیمنٹائن کی چیخ سنائی دی،
سب لوگ دوڑ کے کمرے میں پہنچے۔ کلیمنٹائن بستر پر نہیں تھی، وہ چھت کے قریب ہوا میں لٹکی ہوئی تھی۔ اس کی ماں چیخی، میری بچی کو چھوڑ دو۔ آواز آئی، یہ بچی مجھے دیکھ سکتی ہے، اور جو مجھے دیکھ لے وہ پھر میرا ہو جاتا ہے۔ ایلن گھٹنوں کے بل گر گیا، خدا کے لیے اسے چھوڑ دو۔ آواز نے سرد لہجے میں کہا، ٹریک پر جاؤ، بٹن واپس رکھو، مگر پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ ایلن فوراً بٹن لے کر گھر سے باہر نکلا۔ دھند بہت گہری تھی، ریلوے ٹریک بالکل سنسان تھا۔ اس نے بٹن پٹری پر پھینکا اور چیخ کر کہا، یہ لو، اب میرے بچوں کو چھوڑ دو۔ کچھ دیر بعد خاموشی رہی، پھر دھند کے اندر سے سیٹی کی آواز آئی۔ ایک کالا لمبا سایہ پٹری کے بیچ میں نمودار ہوا۔ اس کا چہرہ نہیں تھا، صرف خالی اندھیری جگہ تھی۔ سایہ بٹن کے پاس جھکا، پھر ایلن کی طرف دیکھ کر بولا، یہ بٹن میرا نہیں تھا۔ ایلن حیرت میں پڑ گیا۔ ایلن کا جسم سن ہو گیا۔ پھر تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ سایہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ کیونکہ مجھے تمہارے گھر تک راستہ چاہیے تھا۔ ایلن پاگلوں کی طرح گھر کی طرف بھاگا، مگر جب وہ پہنچا، گھر کی ہر کھڑکی میں روشنی جل رہی تھی۔ اندر سے بچوں کی آوازیں آ رہی تھیں، اور وہ رو نہیں رہے تھے، وہ ایک ساتھ ایک ہی جملہ کہہ رہے تھے، بابا، مہمان اندر آ چکا ہے۔ ایلن نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ اوپر والی کھڑکی میں کلیمنٹائن نظر آئی۔ اس کے پیچھے وہی چہرہ، وہ سایہ کھڑا تھا۔ کلیمنٹائن نے شیشے پر ہاتھ رکھا اور سرگوشی کی، بابا، اب یہ گھر اس کا ہے۔ کہتے ہیں اس رات کے بعد سرنسی ہاؤس میں شور بند ہو گیا۔ نہ برتن ٹوٹے، نہ دروازے بجے، نہ گھڑی الٹی چلی۔ لوگوں نے کہا بلا چلی گئی، مگر ایلن سرنسی جانتا تھا بلا گئی نہیں تھی، وہ بس گھر کی مالک بن چکی تھی۔ اور ہر رات 3 بجے ایلن کے کمرے کے دروازے کے نیچے سے ایک سیاہ بٹن اندر سرک جاتا اور باہر سے وہی آواز آتی، ایلن، آج دروازہ تم کھولو گے یا میں؟ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔